اچھا بھیا کسی نے اگر منا لیا تو کون سا اتنا بڑا جرم کر دیا کہ ہم اسے اہل السنہ سے ہی خارج کریں؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی کہتے ہیں یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر کیا ہے، آپ خود تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلی صدیوں میں بڑے بڑے لوگ مناتے رہے ہیں۔ ایسے ہی بدعتی ہونے کا فتویٰ کوئی آسان نہیں ہے۔ فتویٰ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات کے مطابق 66 قاضی جہنمی ہیں اور 33 جنتی ہیں۔ اتنا کڑا معیار ہے فتوے کے لیے، کیسے کہہ دیں؟ ہمیں نہیں علم کہ امت میں کون کون میلاد کا قائل تھا اور کون نہیں قائل تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں ایک تو نفس ولادت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں، کوئی بھی۔ ہم کیوں نہیں مسائل کو سلجھاتے؟ کسی کٹڑ سے کٹڑ وہابی کو بھی اسے کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا، کہتا ہے جی بسم اللہ ضرور کریں۔ ایک ہے اس میں انتظامی امور کو شرعی ماننا، اس پہ ہے بحث کہ نہیں جی ہم نے فلاں تاریخ کو ضرور کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے یار 2-4 دن آگے پیچھے ہو گیا تو کیا فرق پڑ گیا، آپ سارا سال سیرت بیان کیجئے، کون آپ کو روکتا ہے؟ اب یہ مت کہیں کہ جس نے 12 ربیع الاول کو سیرت کا ذکر نہیں کیا وہ مرتد ہے، کافر ہے، جہنم۔ غلط بات۔ 12 کو تو نہیں 15 کو کر لے گا، 15 کو نہیں تو 2 مہینے بعد کر لے گا۔ ضروری ہے کہ توڑیں امت کو، ضروری ہے کہ ہر ایک کو کافر اور جہنمی قرار دیں۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے علماء کون تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق نہیں رکھتا؟ بریلوی حضرات میں بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان ہی کہاں ہے؟ تو اس پہ کیا زیادہ بولنا ہے ہمیں؟ کیوں لڑتے ہو؟